ہم جنرل یحییٰ خان کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ وہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار تھا۔ اس کے دور میں ایوان صدر میں بدکماش عورتوں یعنی جنرل رانیوں وغیرہ کا آنا جانا بہت تھا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا، اس پر فالج کا ایسا اٹیک ہوا کہ وہ بات تک نہیں کر پاتا تھا، غوغاں کرتا رہتا تھا، منہ سے تھوک بہتی رہتی تھی۔ ان تمام حوالوں سے وہ ہماری نفرت اور ہماری تنقید کا بجا طور پر مستحق، لیکن اس کے ساتھ ہی اس دور میں پاکستان سے ایک ایسا کارنامہ منسوب ہے جو جنرل یحییٰ کے نام کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ وہ کیا ہے؟ آئیے اس کی طرف چلتے ہیں جس نے عالمی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ تاریخ کا ایک رخ یہ بھی ہے، ایک چہرہ یہ بھی ہے، ایک حقیقت یہ بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور جب ہم جنرل یحییٰ خان کی بات کرتے ہیں، ان کے دور اقتدار کی بات کرتے ہیں، 25 مارچ 1969 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک، یعنی کہ 20 دسمبر سے 4 دن پہلے 16 دسمبر کا وہ سیاہ دن جب سقوط ڈھاکہ ہوا، اور اس دوران جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم یحییٰ خان کو اس پورے کھیل کا ایک مرکزی اور بنیادی کردار بھی سمجھتے ہیں اور ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کے کردار بہت زیادہ تھے اور اس کی جڑیں پیچھے بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر کبھی بھی یحییٰ خان کے حوالے سے جب میں پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کروں گا کبھی نرمی ظاہر نہیں کر سکوں گا، کبھی میں اس کو اس پر کوئی پاسنگ مارکس، کوئی آپ کہیں کہ کوئی راستہ دینے کی بات وہ نہیں کر سکوں گا، اور خاص طور پہ جب میں شہاب نامہ پڑھتا ہوں اور اس میں 40-50 صفحوں کے اوپر جو پورے کے پورے باب موجود ہے جنرل محمد یحییٰ خان کے حوالے سے، اور اس میں جو گفتگو جو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح وہاں پر جنرل رانیاں آتی تھیں، کس طرح بدکماش عورتوں کے ساتھ ان کی موجودگی میں شراب و شباب کے تمام جو برائیاں تھیں ان کے ساتھ پاکستان کے فیصلے کیے جاتے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری کی ساری غیر سنجیدگی نہ ہوتی، یہ عیاشی نہ ہوتی، تو میرا پیارا پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک تاریخ کا اور بھی پہلو ہے، اور وہ پہلو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے عالمی سیاست کے اوپر بہت بڑا اثر ڈالا۔ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ 60 کی دہائی کی، 70 کی دہائی کی، تو اس وقت تک 70 کی دہائی کے آغاز تک دنیا سرد جنگ میں پھنسی ہوئی تھی۔ امریکہ اور چین کے باقاعدہ کوئی تعلقات ہی نہیں تھے، یعنی کہ آپس میں سفارتی تعلقات تک نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے یقینی طور پر عالمی سطح پر بڑے مسائل تھے، اور اس سلسلے میں اس وقت کے امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے، وہ خواہاں تھے کہ کسی طرح چین کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہو جائیں۔ میں آج جو ویلاگ کر رہا ہوں، میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھتا ہوں وہاں پر چین میں اور شی جن پنگ کے ساتھ ان کے خطابات کو سنتا ہوں، تو مجھے اس وقت جو ہے یاد آتا ہے، اور پاکستان کا ہم ایک کریڈٹ جو ہے وہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان یہ تعلقات پاکستان نے قائم کروائے تھے۔ یہ کس طرح قائم کروائے تھے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے اور بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے۔ اس میں ہنری کسنجر جو کہ امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی تھے، انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ 9 جولائی 1971 کو پاکستان آئے اور یہاں پر ان کا قیام تھا، اور جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات تھی یا باقی لوگوں کے ساتھ ملاقات تھی وہ دراصل ایک پرانی جو صدر نکسن کا پاکستان کا دورہ تھا، اور صدر یحییٰ کے ساتھ ان کی جو ملاقات تھی، وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، پاکستان کے صدر بنے ہوئے تھے ایوب خان کے جانے کے بعد۔ تو اس ملاقات میں پریزیڈنٹ نکسن نے ایک مطالبہ کیا تھا، ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان جو ہے اپنا کردار ادا کرے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم کروانے میں۔ تو 1969 سے یہ جو ایک کام شروع ہوا تھا، اور اتنے خفیہ طریقے سے یہ کام شروع ہوا کہ بتایا گیا کہ اس میں امریکہ کے وزیر خارجہ، امریکہ کا جو دفتر خارجہ اور پاکستان میں جو امریکی سفارت خانہ تھا وہ تمام کا تمام اس سے لا علم تھا۔ خود امریکیوں نے اپنے وزیر خارجہ کو اور وزارت خارجہ کو، رچرڈ نکسن نے اس کو باہر رکھا ہوا تھا، لا علم رکھا ہوا تھا۔ اس وقت واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر آغا حلالی ہوا کرتے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ براہ راست صدر نکسن سے ہدایات لیتے تھے، اور وہ یہاں پر پاکستان میں یحییٰ خان تک پہنچاتے تھے۔ یحییٰ خان اس کو آگے جو چین کے اس وقت کے صدر تھے چو ان لائی، ان تک پہنچاتے تھے، اور آپس میں ایک کنورسیشن ہوتی تھی۔ تو یہ جو اتنی خفیہ ہائی لیول کی ساری کی ساری ایک اٹیمپٹ جاری تھی، اس کو آپریشن نائنٹیگل
یعنی کہ آپریشن بلبل کا نام دیا گیا تھا. اب اس کی بھی بڑی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ اس کو آپریشن نائنٹنگل کیوں کہا گیا اور یہ نام کیوں رکھا گیا. وہ لمبا بہت ہو جائے گا, اس میں بھی کئی کہانیاں موجود ہیں, لیکن بہرحال آگے اس کو ایک خفیہ رکھنا مقصود تھا, اس کو پورے کے پورے آپریشن کو. تو ہنری کسنجر کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ پاکستان آتے ہیں, یہاں پر قیام کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے اور چونکہ گرمی ہے, جولائی کا مہینہ ہے, تو ان کو نتھیا گلی بھیجا جا رہا ہے. یہاں پر ایک بڑا دلچسپ کام کیا جاتا ہے کہ خود امریکی سفارت خانے کو بھی پتہ نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان سے کی شخصیت سے ملتا جلتا, یعنی کہ ایک ان کا ڈپلیکیٹ, ایک ان کا ڈمی جو ہے وہ بندہ اس میں بٹھاتے ہیں گاڑی میں, اسی طرح اس کو ہیڈ پہناتے ہیں, ان کا ڈریس پہناتے ہیں اور نتھیا گلی بھیج دیتے ہیں. یعنی کہ امریکی سفارت خانے کے لوگ بھی جب ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ دور سے اشارہ و شروع کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈرامہ کریٹ کیا جاتا ہے. یہاں وہ اڑتے ہیں, یہاں چکلالہ ایئر بیس سے ہنری کسنجر اور چین پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر وہ 2 روز تک مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات کے بعد وہ واپس آتے ہیں, جا کر پریزیڈنٹ نکسن کو ایک رپورٹ دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں, چین اور امریکہ کے. آج جب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں اور بات کی جا رہی ہے, تو اس کی بنیاد بھی پاکستان نے رکھی ہوئی ہے. اور اس میں جو یحییٰ خان جو کہ اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پاکستان کے صدر وہ تھے, انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا تھا. میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم پاکستان کی سفارتکاری کی بات کرتے ہیں, اس کی کامیابیوں کی بات کرتے ہیں, تو یہ پاکستان جو ہے ایک کردار, اس قسم کے بڑے کردار, عالمی کردار اس سے پہلے بھی ادا کرتا چلا آیا ہے. اب ہم جس طرح ہم تعریف کر رہے ہیں کہ غزہ میں ہم نے جنگ بندی کروائی اپنے دوست مسلم ممالک کے ساتھ مل کر, اور یہ ایران والی جنگ پر تو سب پر واضح ہو گیا کہ اس کو رکوانے کا پورا کریڈٹ پاکستان کے پاس ہے, پاکستان کی قیادت کے پاس ہے. تو پاکستان جو ہے اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, یہ بڑا آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن میں واپس جاؤں گا جنرل یحییٰ کے دور کے حوالے سے کہ جب یہ سارا کچھ جولائی میں ہو جاتا ہے اور جولائی اگست میں یہ ساری پیش رفت ہوتی ہے, اور اس کے بعد 1972 میں خود پریزیڈنٹ نکسن پاکستان کا دورہ بھی کرتے ہیں. لیکن اس پورے عرصے میں جو یحییٰ خان کردار ادا کرتے ہیں, اگر وہ چاہتے, اگر وہ کوشش کرتے, تو وہ سقوط ڈھاکہ کو روکنے کے لیے, اور خاص طور پہ جب اس سے پہلے پاکستان سیٹو اور سینٹو کا ممبر بھی رہا ہو, تو وہ کچھ کوشش کر سکتے تھے, وہ امریکہ پر دباؤ ڈال سکتے تھے. انہوں نے جو کوشش کی تھی امریکہ کے لیے, اس کے جواب میں وہ جب بھارتی افواج ہمارے ڈھاکہ میں داخل ہو رہی تھیں اور وہاں پر جنرل نیازی سے جو دستخط کروائے جا رہے تھے, امریکہ کی مدد سے مل کر اس کو رکوایا جا سکتا تھا. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کو شاید جو یحییٰ خان تھے انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, ذاتی تعلقات کے لیے تو استعمال کیا, انہوں نے پاکستان کے لیے استعمال نہیں کیا. اور خود قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ عظیم سفارتی کامیابی سقوط ڈھاکہ کو روکنے میں استعمال نہ کر سکے, تو یہ ایک بڑی ناکامی تھی. اور پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ 16 دسمبر جیسا سیاہ دن آ جاتا ہے, کالا دن آ جاتا ہے, اور ہمارے پاس ایک تاریخ کی بڑی ناکامی آ جاتی ہے. تو اس کے بعد یحییٰ خان اقتدار سے باہر نکال دیے جاتے ہیں. اقتدار جو کہ انہوں نے ایوب خان سے لیا تھا, اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کو دے کر جو ہے اقتدار سے نکل جاتے ہیں. وہ 1980 تک زندہ رہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ان پر جو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, اور ان کے حوالے سے پھر میں قدرت اللہ شہاب کو حوالہ دوں گا, شہاب نامہ میں پوری تفصیل موجود ہے, آپ ضرور اس کو پڑھیے گا کہ یحییٰ خان جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح وہ غوں غاں کی آوازیں نکالتے ہیں, کس طرح وہ بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے تھوک نکلتا ہے. تو یہ ایک قدرت کا شاید انتقام بھی تھا کہ اگر تم نے ایک کردار ادا بھی کیا تھا تو اس کو تم پاکستان کے لیے استعمال نہیں کر سکے. اور ویسے بھی میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ یقین ہے کہ جس نے بھی سقوط ڈھاکہ میں کوئی کردار ادا کیا, اس کے ساتھ قدرت نے بدترین جو ہے اس کو انجام سے دوچار کیا. یحییٰ خان اقتدار سے ساتھ ہی محروم ہو جاتا ہے, اس کے بعد جتنی زندگی اس کی گزرتی ہے وہ ذلت میں, بدنامی میں, اس کے جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہوئے اس کے لیے بدگوئی جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں بنتی ہے یار, کیا کہیں ہم عام پاکستانی, کیا کہیں اس کو کہ اس نے کیا کیا تھا. ایک بڑا کارنامہ یہ جو اپنی جگہ پر اس کو استعمال کرتا پاکستان کے لیے, اور پھر وہی اسی کی بات کیوں کریں. آپ مجیب الرحمان کو دیکھیں جس کو پاکستان تحریک انصاف والے ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. خود بنگلہ دیش میں بنگال کی فوج, جنرل ضیاء اور باقی لوگ جو ہیں
کیا کردار ادا کرتے ہیں اور کس طرح اس کو اور اس کے پورے خاندان کو. یہ حسینہ واجد تو اس وقت ملک سے باہر تھی اپنی بہن کے ساتھ تو بچ جاتی ہے، ورنہ اس کے پورے خاندان کو 1974 میں گولیوں سے خود بنگلہ دیش کی فوج جو ہے وہ بھون دیتی ہے. پھر آپ اندرا گاندھی کو دیکھیے کہ جب وہ آپریشن کرتی ہے سکھوں کے خلاف، اور آپریشن بلیو سٹار کے بعد جس طرح خود سکھ کمیونٹی جو ہے اس کے اپنے محافظ اس کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو کردار ہیں ان کے ساتھ قدرت خود انتقام لیتی ہے اور خود ان کو جو ہے عبرت کا ایک انجام جو ہے اس تک پہنچاتی ہے. اگرچہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک کردار تھے اور بعد میں ان کو بھی جو ہے پھانسی ہوئی، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو غلط پھانسی، وہ جرم نہیں تھا، شاید جرم ان کا کچھ اور ہوگا، کچھ اور تھا، شاید یہی مشرقی پاکستان بننے کے حوالے سے ادھر ہم ادھر تم جیسا نعرہ لگانے کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ایک یہ بھی تشریح کی جا سکتی ہے جب ہم ان تمام کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں، مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی بات کرتے ہیں، اب تو وہ سارا کچھ ریورس ہو چکا، لیکن اس سے پہلے اس کی بنیاد ایوب خان کے دور میں بھی رکھی گئی تھی. پھر جب یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑا تھا، پہلے اس سے جب بنا تھا، پھر 1970 کے جو انتخابات تھے ان کے نتائج کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا اپنا ایک بڑا ایک کردار تھا. پھر اس کے بعد فوجی آپریشن جس طرح شروع کیا گیا اور جس نااہلی کے ساتھ کیا گیا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یحییٰ خان نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن وہ اس کارنامے کو پاکستان کے لیے استعمال نہ کر سکے، پاکستان کو بچانے کے لیے استعمال نہ کر سکے، تو پھر فائدہ کیا ایسے سفارتی تعلقات کا کہ اگر آپ ان کو پاکستان کے لیے استعمال نہ کر سکے. میں آج بھی جب دیکھتا ہوں تو میری جو ہے ظاہر میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ ہم جتنی سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں ہم ان کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے استعمال کر سکیں، پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے استعمال کر سکیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکیں، بھارت کو ناکام رکھنے کے لیے، پیچھے رکھنے کے لیے، اس کو جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے استعمال کر سکیں، تو یہ ہماری اصل کامیابی ہوگی. تو یہ جو ہے تاریخ کا ایک حصہ ہے. آج جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پر اپنا دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ جو بنیاد ہے یہ بھی پاکستان کی رکھی ہوئی ہے، اور پاکستان جو ہے ہمیشہ سے زندہ باد تھا، ہمیشہ زندہ باد رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور سارے لوگ جو اس میں سازشیں کر رہے ہیں ان کے جو انجام ہیں وہ بہت برے ہوں گے. پاکستان کے دشمنوں کا انجام میرا یہ پورا یقین ہے بہت برا ہوگا، اور چاہے اس میں کوئی پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کرے، پاکستان کی فوج پر 9 مئی جیسے حملے کرے، پاکستان کو جو ہے کسی طرح بھی ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ذلیل و خوار ہوگا، وہ ناکام ہوگا، اس کا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ میرا پورا یقین ہے، ایمان ہے. پاکستان کے حوالے سے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنے نور کے اوپر جو ہے کسی کا سایہ جو ہے برداشت نہیں کریں گے. یہ آپ یقین رکھیے. پاکستان زندہ باد کہتے رہیں، اسی میں ہم سب کا جو ہے خوشی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ پاکستان زندہ باد رہے. اگر پاکستان زندہ باد رہے گا تو ہر پاکستانی بھی زندہ باد رہے گا.